جس کی وائلیشن ہر جگہ پہ ہر سطح پہ ہوئی ہے، اور اس میں آپ صرف نا ممبرز کو الزام نہیں صرف دے سکتے ہیں، اس میں ان کو بھی مورد الزام ٹھہرانا پڑے گا جنہوں نے ان کے پیپرز کو اسکروٹنائز کیا تھا۔ لیکن جعلی ڈگریوں کی لیے راہ کس نے ہموار کی، پہلے اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو راہ ہموار کرنے والا کون، کہ ایک امیدوار کو اگر عوام ووٹ دیتی ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ بی اے کی ڈگری کے پیچھے جائے گا، تو اس راستے کو کس نے ہموار کیا اس کو پکڑنا چاہیے۔ جب ایک فیصلہ آ گیا کہ بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کے خلاف ایک سازش ہے، اور پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہے، اور اس پولیٹیکل سسٹم کے خلاف سازش ہے، اور جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ جی، یہ آپ نے سنا، بہت سے وزراء جو ہیں وہ وہی موقف اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ جمشید دستی صاحب کا ہے، اور ان وزراء کا تعلق صرف پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، ان میں عطاء الرحمان صاحب بھی شامل ہیں جو کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ہیں، اور ان میں عبدالرحیم مندوخیل صاحب بھی شامل ہیں جن کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد عابد شیر علی صاحب سے بات کریں گے۔ اب کسی بھی موبائل نمبر پر کال کریں 50% کے زبردست ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، یعنی کال ریسیٹ پہ کام کے 15 پیسے فی منٹ شام 6 بجے سے صبح 3 بجے کے دوران 11 جون سے 11 جولائی تک، صرف موبائل لنک انڈیگو کے ساتھ۔ آپ کے ہر آج Change your life. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جعلی ڈگریوں کی وجہ سے جمہوریت داغدار ہے، عوام شرمسار ہیں، لیکن عبدالرحیم مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ اتنے کرپٹ نہیں ہیں جتنے کرپٹ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور دوسرے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ عابد شیر علی صاحب، یہ کیا لاجک ہے؟ دیکھیں جی، میں اس لاجک کو نہیں مانتا، ان کی ایک اپنی آرا تھی، اور یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت ایک قانون تھا، چاہے اچھا تھا یا برا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی اس قانون کو مان کے الیکشن لڑا، ہم نے بھی اس قانون کو مان کے الیکشن لڑا، جو بھی سلسلہ تھا۔ کورٹس کو اور آئین کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب اس نے احترام نہیں کیا، آپ بھی نہ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاجک نہیں ہے کہ یہ قانون اس نے بنایا تھا تو پھر ویٹ کر لیتے الیکشن لڑنے کا، جب یہ قانون ختم ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو کون سی ایسی جلدی یا آفت آئی ہوئی تھی کہ آپ نے ممبر پارلیمنٹ بننا تھا؟ تو لہذا یہ لاجک نہیں ہے۔ جب آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، تو میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اگر ہم جیسے لوگ یہ لاجک دیں اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ لاجک دیں، تو پھر بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم تو ایک رول ماڈل ہے عوام کے لیے، اگر ہم نے کرپشن کرنی، ہم نے جھوٹ بولنا، ہم نے غلط، تو پھر وہ جو پسی ہوئی عوام ہے تو پھر وہ ان کا کیا؟ یہ دستی صاحب، یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ ایک نوجوان جو کہ آپ لوگوں کو رول ماڈل سمجھتا ہے ارکان پارلیمنٹ کو، وہ جب یہ سوچے گا کہ یہ جو میرے رول ماڈل ہیں انہوں نے ایم این اے بننے کے لیے جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، تو کیا اس سے پارلیمنٹ کی ساکھ مجروح نہیں ہوتی؟ بات ہے احمد بھائی کہ پہلے تو یہ کریں کہ پھر مشرف کے جتنے بھی لا تھے وہ صحیح تھے، جتنے میاں صاحب پہ ایکشن ہوا، آئین توڑا، اس نے منتخب حکومت کو ختم کیا، یہ مانے ان کو۔ ایک ظالم کا، ایک فرعون کا راستہ روکنا ہے، اگر وہ آپ کو دہشت گردی ایکٹ میں ڈال دیتا ہے، حکومتیں ختم کر دیتا ہے، یہ بھی اس نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا۔ آپ نے ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے راستہ نکالا، آپ نے راستہ نکالا۔ کوئی بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈگریوں کی بات ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے جانیں بھی دی، قربانیاں بھی دی، جس طریقے سے اس کو نکالنا تھا، اس کو مشرف کو نکالنا تھا، یہ کوئی وہ آئینی سدا نہیں تھا، یہ بھی اس کے جو قانون تھے غلط تھے، اس کو جب سپریم کورٹ یہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، یہ بھی غلط تھا۔ اب اس کو یہ کیوں اٹھا کے بیٹھے ہیں کہ ایک سیاسی ایشو بنا کے، جب تمہارے اوپر پھر اس کو کہ وہ بھی صحیح کیا، اگر یہ ڈگری کا قانون اس نے صحیح بنایا تو پھر میاں صاحب کو اس نے صحیح بھیجا۔ آپ بات لیڈرشپ چمکانے کے لیے لیڈرشپ چمکانے کے لیے آپ کہتے ہیں یہ فلاں ہو جائے، تو پھر آج عابد بھائی یہ بات مانے کہ صرف سوال کرنا، میرا سوال لے لیں، پھر آپ این آر او کو بھی کالعدم قرار دیں، وہ بھی آپ نے عامر کے ساتھ ہی ڈیل کیا تھا، اس کو بھی غلط آپ نے بھی کیا تھا۔ آپ اگر اس کو کہتے ہیں کہ عامر کے قانون غلط ہے، پھر آپ این آر او کو بھی آگ لگا دیں، وہ پاکستان کی دولت بھی پھر پاکستان کو واپس کر دے جس کے وہ پچھاڑے آپ نے اس مسئلے میں یہ بات ہے عامر نے کیا کیا، آپ نے اپنے جو قوانین پاکستان کے آپ اپنا رول ماڈل بنے، اور یہ آپ لاجک نہ دیں، آپ غلط بات، آپ غلط، آپ کہہ رہے ہیں رول ماڈل بنے، تو یہ آپ اس سے استعفیٰ مانگے۔ ان کا کیس بھی سب عدالت میں
میں ہے اور عدالت میں ہے، عدالت میں عدالت تو آپ استعفا کیوں نہیں مانگتے؟ عدالتوں کو ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ان کو. آپ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیسے انڈر آیا بھائی جی میں کوئی میرے کوئی قلم سے استعفے نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو میں آپ سمیت میرے بھی، اگر میں بھی اس جال سازی میں آتا ہوں تو بھائی میرا بھی کوئی لحاظ نہ کریں. آپ خدا کے لیے عوام کو ایک رول ماڈل بنا کے دیں، آپ ایک پکچر پیش کریں تاکہ لوگ. لیکن عوام نے ان کو ووٹ دے کے دوبارہ واپس بھیج دیا. یہی اسی طرح فلٹر ہوگا نا جس سلسلہ جمہوریت کا سلسلہ آخر آہستہ آہستہ فلٹر ہوگا، لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. اس پہ تو آپ دونوں متفق ہیں کہ جمہوریت چلنی چاہیے اور ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے. ہمارے اینڈ سے میر صاحب ہمارے اینڈ سے کوئی غلط نظمی طور پہ جانا چاہیے کہ ہم دو نمبری کریں، ہم رولز کی وائلیشن کریں، ہم آئین توڑیں، ہم غلط طریقے سے یہ کام ہمارے اینڈ سے بیٹھے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے اینڈ سے نہیں ہونا چاہیے. سچی بات ہے آپ ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں. آپ نے بھی لڑنا تھا سپریم کورٹ سے. اگر آپ کی جعلی ڈگری نہیں تھی، مجھے بھیج دیا، آپ سمجھتے تھے آپ کے پاس جعلی ڈگری نہیں تھی، آپ سپریم کورٹ سے لڑتے. میں گیا ہوں جب انہوں نے کہا تھا کہ جیل جائیں گے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں میں عوام کی عدالت میں آپ نہیں. اگر یہ سچے تھے، وہ کہتے ہیں میں عوام کی عدالت میں. میر صاحب اگر یہ سچے تھے پھر چیف جسٹس کو کہتے جی میں کیوں جیل جاؤں، آپ غلط ہیں. آپ پھر کے ساتھ وہی ہوتا جو رضوان گل کے ساتھ جو ہوا، آپ کی پارٹی کا رضوان گل ہے اس کے ساتھ جو ہوا وہی ہوتا. عدلیہ نے رولز کو فالو کرنا ہے، لا کو فالو. رضوان گل کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا، درست ہوا. سپریم کورٹ نے رضوان گل کے ساتھ جو کیا درست کیا. سپریم کورٹ نے رولز اور ریگولیشن اور لا کے اور آئین کے مطابق جو کیا ٹھیک، بالکل ٹھیک کیا. اچھا پھر اس کے ٹھیک کیا نا، صحیح ہے، ہم بھی مان رہے ہیں. پھر ان کو آرٹیکل 62(3) کی بات کرتے، پھر انہوں نے کیوں ٹکٹیں دی؟ ان کی پارٹی نے نغمہ مشتاق کو دی ہے، آصف اجمل کو دی ہے اور کسرانی کو دی ہے، تو ان کو ٹکٹیں دی ہیں. اب دیکھو ابھی کی بات ہے، آج کی بات ہے. گورنر بھی آپ کا ہے، جمہوریت کا ساتھ دیا، انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا. اب بحث لوٹے تھے ان کو انہوں نے ٹکٹیں دے دی. چلے آئندہ سے نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات. ایک ابھی لاہور میں آپ دیکھ لیں مثال میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاسداری کی، ان کا بہت بڑا ورکر تھا رانا صاحب جو ابھی ڈسکوالیفائی ہوئے، ان کی جگہ ٹکٹ دوسرے شخص کو دیا. نائل کہاں سے ہوا؟ اس نے بھی ریزائن دیا جیسے آپ نے ریزائن دیا. آپ رول ماڈل بنے، آپ رول ماڈل بنے، آپ ایک اچھے انسان بنے، آپ ایک اچھے انسان بنے، اچھے آپ قوم کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات.